دعا کے بعد شروع کرتے ہیں اس کو. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، آمین. الحمدللہ ہم جو بک پڑھ رہے ہیں اس کی جو انسپریشن ہے وہ سورہ الانعام کی آیت 162 ہے، جس میں ایک ایمان والے کی زندگی کا مقصد بتایا گیا. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے مزید ریڈنگ کی بک کی؟ کتنے پیجز آپ نے پڑھے ابھی تک؟ کہاں پہنچ گئے؟ ماشاءاللہ 17 9 8 24 47 گڈ 11 ماشاءاللہ 48 ایکسلنٹ 25 زبردست. روحانی صحت آپ نے کر لی، ایکسلنٹ، بہت اچھا ماشاءاللہ. بس یہ کہ کنٹینیو رکھیں، 3 بھی پڑھیں تو بھی، چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، آپ نے ایوری ویک کچھ نہ کچھ ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کم از کم 5 سے 7 پیجز آپ پڑھیں ایوری ویک. اور اس کتاب کو جو ہم پڑھ رہے ہیں خاص طور پر، اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں اپنے انجام سے باخبر ہو کر حال کی بھی کچھ اصلاح کریں. ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا ٹاپکس، وہ ہے ہمارا جو پریزنٹ ٹائم ہے، ہمارا جو اس وقت حال ہے نا، تو ہم نے اپنے حال کو بہتر کرنا ہے، اپنے پریزنٹ کو بہتر کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے پریزنٹ کو، اپنی اس وقت جو ہماری زندگی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ انجام بھی انشاءاللہ کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ہمارا اس میں جو فوکس ہے وہ کیا ہے کہ بہترین زندگی گزاریں تاکہ انشاءاللہ موت بھی بہترین ہو، ایمان کی حالت میں ہو. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں صحت مند جسمانی روحانی زندگی اور اچھی عادات، ہیلدی لائف اینڈ لائف سٹائل. اس میں خاص طور پر ایک چیز جو ہم نے اپنے لیے لکھی تھی یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مرتے وقت کلمہ اور اذکار پڑھنے نصیب ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اللہ کی یاد کو اپنی عادت بنانا انشاءاللہ. تو ہم لائف سٹائل کے بارے میں پڑھ رہے تھے الحمدللہ، اور جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا سادہ زندگی، سمپل لائف سٹائل. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سخت جان بنو بس نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو. اب دیکھیں یہ سارا نا لائف سٹائل ہے کہ سمپل لائف گزارو. اگر بہت سارے آپشنز ہیں تو بیلنس اپروچ اپناؤ، یعنی ایکسٹریم پہ نہ جاؤ، نہ تو بہت لو اور نہ بہت ہائی، جو بیچ میں. اور حشاش بشاش رہو، یعنی خوش رہیں، پلیزنٹ رہیں، لائیولی طبیعت رکھیں. پھر ہم سادہ زندگی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس میں ہم نے الحمدللہ 3 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے. وہ زندگی جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو وہ سمپل زندگی ہوتی ہے. اور اس میں ہم نے حامل قرآن کی بہت ساری کوالٹیز کو دیکھا تھا کہ کس طرح ایک حامل قرآن اپنے آپ کو کیری کرتا ہے، یعنی اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی بات چیت، اس کی راتیں، اس کی صبح، اس کی دوپہر عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے. یعنی عام لوگوں کی جو پرائرٹی ہوتی ہے نا وہ اس کی نہیں ہوتی. عام لوگ جو جس طرح وقت گزارتے وہ اس طرح نہیں گزارتا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مائنڈ فل ہوتا ہے. یس، اس کا سوشل بیہیویئر ڈفرینٹ ہے، وہ اپنے گھر میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، کھانے پینے میں وہ کانشیس ہوتا ہے، یعنی وہ ہر چیز میں کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے احکامات کو فالو کرے، اور اس وجہ سے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. اس کو اس بات میں شرم نہیں آتی کہ سب لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بیٹھ کے کھا رہا ہے. اس کو اس بات میں شرم نہیں آتی کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتا تو لوگ اسے کہتے ہیں یہ تو بہت ہی کنجوس ہے. اس کو اس بات میں شرم نہیں آتی کہ وہ رات کا کچھ حصہ جاگ کے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں ہاں اس کو بڑا شوق ہے نیک بننے کا. نہیں، وہ مختلف ہوتا ہے عام لوگوں سے، اس کی بات چیت، اس کا سٹائل. یعنی جب سب دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں یہ بھی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ
بعض اوقات کچھ مجالس میں نا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی دوسروں کا مذاق اڑانے کی، دیکھا ہے نا آپ نے؟ تو آپ نے نا کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ حصے دار نہیں بننا. آپ نے اس انسان کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو بلی کیا جا رہا ہے یا جو جس کا مذاق سب اڑا رہے. آپ نے اس کی سائڈ پہ ہو جانا، کیونکہ یہ غیر ضروری اور بے مقصد چیزیں. کیونکہ آپ دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بچیوں جیسے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ٹین ایجرز ہیں، یا ان کے پیچھے کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں، تم یہ کیوں نہیں کر رہی، تم نے یہ کیوں کیا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کیا آپ کر رہے ہیں نا، بچوں کے دلوں میں اپنی عزت کم کر رہے ہیں اس طرح کر کے. تو آپ کا انداز، آپ کا سٹائل ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، اور آپ نے بچوں کو اچھی طریقے سے ہینڈل بھی کرنا ہے، اور پھر اگر ایسی کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو آپ نے اس کو پازیٹیوٹی سے چینج کرنا ہے انشاءاللہ. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پہ یہ حدیث بہت ہی خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دیے جانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک بن جائے. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کا جو اینڈ ہے اسی سے ہم آج کے اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے، اور وہ ہے اچھا اخلاق. اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق جو ہے نا وہ عادات کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو طرز زندگی میں یا لائف سٹائل میں ہماری عادات بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عادات کیا ہوتی ہیں، ہیبٹس کیا ہوتی ہیں، ہمارے معاملات، ہم لوگوں سے ڈیل کیسے کر رہے ہیں، اور ہمارے اخلاق کردار جو جانے انجانے میں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا. یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کھانا کھاتے ہوئے اپنے بالوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ انکانشیسلی ان کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے مزاج کا یہ حصہ ہے. تو یہ اصل میں ہم نے ان چیزوں کو فکس کرنا ہے. اچھا، اب انشاءاللہ ہم کچھ ہیبٹس بلڈ کریں گے، اور اس کو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ نا بلٹس میں اپنے پاس لکھتے جائیں، اور پھر آپ نے ان ساری باتوں کو ایک لسٹ کی صورت میں لکھنا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ٹیلی گرام چینل میں ان کو شیئر کریں، تاکہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی عادات ہیں، آپ دیکھیں کہ 33 عادات ہیں یہ، اوکے، مگر میں نے کوشش کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہوں اور آپ ان کو بلٹس میں لکھ سکتے ہیں. جیسے پہلی عادت جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی وہ کیا ہے؟ ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرنا. اب یہ پورا جملہ لکھنے کے بجائے آپ صرف لکھ سکتے ہیں اخلاص سے نیت. ٹھیک ہے؟ جیسے اگر کوئک آپ نے شارٹ ہینڈ میں لکھ لیں، بعد میں آپ لیکچر سن کے سارا مکمل کر لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ اگر کچھ رہ جائے ابھی 1 2 کر کے سب لکھتے ہیں. ریڈی ہے سب لکھنے کے لیے؟ ویری گڈ. چلیں پھر دوسرا، فرض اور نفل نمازوں کی پابندی کرنا. نمبر 3، اپنی نمازوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنانا. جب آپ کو لگے کہ آپ دنیا میں فیل ہو رہے ہیں نفل پڑھیں، جب آپ کو لگے کہ آخرت کے بارے میں آپ غافل ہو رہے ہیں نفل پڑھیں. کیونکہ دنیا میں ہمیں جو چیز کامیاب کرے گی وہ اللہ کی عبادت ہے، اور آخرت میں جو چیز ہمیں کامیاب کرے گی وہ اللہ کی عبادت ہے. جب آپ کو لگے نا آپ فیل ہو رہے ہیں، آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں، آپ کوشش کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں، آپ ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں. ہم سب کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب بہت ہمیں لگتا ہے کتنی میں بے بس ہوں، کچھ بھی میرے ہاتھ پہ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن ایسے موقع پہ یاد رکھیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. فوراً اپنی ناکامی کو کامیابی سے کیسے بدلنا ہے؟ 2 نفل پڑھ کے. پھر صبح اور شام کے اذکار پابندی سے پڑھنا. نمبر 4، صبح شام کی دعائیں یہ آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنی، نہ سفر میں نہ حضر میں.
ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. جیسے آپ دیکھیں اگر آپ بہت بھی جلدی میں نا آپ کو یہ کہ بس فرض پڑھ کے فوراً نکلنا ہے, آیت الکرسی آپ نے ضرور پڑھنی ہے, کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو سوائے یعنی کوئی بھی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. تو نمبر 5, ہر فرض نماز کے بعد یہ میرا منیمم ایک عادت ہے کہ میں نے آیت الکرسی کبھی نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے. روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا. اب دیکھیں اچھا دن کا آغاز کس وقت ہوتا ہے یہ بتائیے مجھے. دن ہمارا کب شروع ہوتا ہے؟ فجر سے. اور ختم کب ہوتا ہے؟ ہاں مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے, اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ 2 طرح سے آپ اپنے ڈے کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یعنی جو میں آپ کو ایک ریمائنڈر دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا دن کا حصہ ہے نا اس میں قرآن آپ نے ضرور پڑھنا ہے. آپ دیکھیں بعض دفعہ فجر کے بعد ہمیں ٹائم مل جاتا ہے الحمدللہ, بعض دفعہ نہیں بھی ملتا. تو آپ جیسے فجر کے بعد نہیں پڑھ سکے تو میک شور کریں کہ مغرب سے پہلے پڑھ لیں, کیونکہ مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جائے گا. تو فجر سے مغرب تک میرا ٹائم ہے, ایک میرا ٹارگٹ ہے. اگر فجر کے بعد نہیں پڑھ سکی تو ظہر کے بعد پڑھ لوں گی, ظہر کے بعد نہیں پڑھ سکی تو عصر کے بعد پڑھ لوں گی. لیکن میں میک شور کروں گی کہ میرا ڈے جو ہے وہ قرآن کے بغیر نہ گزرے. ٹھیک ہے. تو روزانہ قرآن کی تلاوت. اچھا یہ میں آپ کو ٹپس اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ اپنی ہیبٹس بلڈ کر رہے ہیں نا, تو آپ دیکھیں کہ ہیبٹس ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بعض دفعہ تو ہم ٹائم باؤنڈ کر سکتے ہیں ان کو, لیکن ناٹ آل دا ٹائم. تو آپ کو آپ کے پاس آئیڈیاز ہونے چاہیے کہ آپ دیکھیں جیسے آپ ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ فجر پڑھ کے اتنا آپ کو ہیڈک ہو رہا ہے کہ آپ نے مشکل سے فرض نماز پڑھی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا لیٹ جاؤں. ہمت نہیں ہوتی بعض اوقات. ہمارا پورا سال نا ہر دن ڈیفرنٹ ہوتا ہے, تو اس لیے ہمارے پاس آئیڈیاز ہونے چاہیے. اچھا آپ کیا پھر پلان کریں, اچھا میں فجر ابھی سو جاتی ہوں, ریسٹ کر لوں, طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, ظہر کے بعد تلاوت کر لوں گی, اور نہیں ٹھیک طبیعت ہوئی عصر کے بعد کر لوں گی. لیکن آپ نے تلاوت نہیں چھوڑنی. یس مسٹ اوپن دا مصحف ایوری سنگل ڈے, کوئی بھی دن قرآن کے بغیر نہ گزرے. ٹھیک ہے. نمبر 7, زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں توکل و بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. کوئی انسان آپ کو جتنا مرضی محبوب ہے, اب دیکھیں حیض میں بھی اس کی اجازت ہے. حیض میں کیا ہے, فون سے پڑھ لیں, آئی پیڈ سے پڑھ لیں, مصحف سے نہ اس وقت پڑھیں, مصحف سے پڑھنے تو گلوز پہن لیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ 2 منٹ میں آپ دیکھیں ایک پیج پڑھ لیتے ہیں آپ آرام سے قرآن کا. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. انڈیپینڈنٹ انسان کیسے ہوتا ہے, جب اس کا وہ انسانوں پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں مثلا کچھ لوگوں سے جب بات ہوتی ہے نا تو وہ اس میں بڑے میزریبل ہوتے ہیں, بس میں اکیلی ہوتی ہوں گھر میں, کوئی بھی نہیں ہوتا, بس ہسبینڈ چلے جاتے ہیں آفس, بچے اپنے اپنے کاموں میں سارا دن اکیلی بیٹھی رہتی ہوں, دیواروں کو دیکھتی رہتی ہوں, پھر کھانا پکاتی ہوں, پھر میاں آتے ہیں وہ آ کے اپنے فون پہ خبریں سننا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں میں تھکا ہوں, وہ سو جاتے ہیں, ان کے پاس بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بھئی آپ کو کیا پریشانی ہے, کیوں آپ ہر وقت انسانوں کو دیکھتے رہتے ہیں؟ آپ اپنا سکیجول خود بنائیں. جی ہاں, کچھ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں کہ الحمدللہ کتنا ٹائم مل گیا مجھے, می ٹائم ہو گیا. تو آپ نے نا یہ نہیں دیکھتے رہنا کسی کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے, کسی کے پاس یہ نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ ہمارے 50% مسئلے حل ہو جائیں گے جس دن ہم اللہ پہ توکل بھروسہ سیکھ جائیں گے. آپ کو یہ لگتا ہے آپ اکیلے ہو جائیں گے, آپ کے اللہ تو ہے نا. آپ کو یہ لگتا ہے آپ کو کوئی کمپنی دینے والا نہیں ہے, قرآن تو ہے نا. آپ کو یہ لگتا ہے آپ سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہے, قرآن تو ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ آپ اس دنیا میں اکیلے آئیں اور آپ نے اکیلے جانا ہے اس دنیا سے.
یعنی جب آپ دنیا میں آئے تھے تو آپ اکیلے تھے، اب جائیں گے تو اکیلے. ہر وقت جب ہم سہارے تلاش کرتے رہتے نا تبھی ہم بار بار ہرٹ بھی ہوتے ہیں. آپ ذرا سا جائزہ لیں، آپ پچھلے ہفتے جتنی دفعہ ہرٹ ہوئی ہیں اس میں ایک وجہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن تھی. آپ کے ہسبینڈ نے وہ نہیں کیا جو آپ چاہتی تھی، آپ کے بچوں نے ویسا نہیں کہا جو آپ چاہتی تھی، آپ کے بہن بھائیوں کا رسپانس ویسا نہیں تھا جو آپ چاہتی تھی، امی ابو نے ویسے نہیں کیا جو آپ چاہتی تھی. اب ان ساری چیزوں کو مائنس کر دیں اپنی زندگی سے. بس آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا اخلاق کردار اچھا رکھیں، ہر ایک کے لیے آپ اویلیبل ہوں، لیکن لوگوں کی اویلیبلٹی پہ ڈپینڈ نہ کریں. یس، قرآن کو دوست بنا لیں. بالکل. پھر آپ دیکھیں نمبر 8، 2 نفل اشراق کے وقت پڑھنا. میں نے 2 اس لیے لکھا ہے کہ جن کو عادت نہیں ہے، ہم عادتیں بلٹ کر رہے نا، تو اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو 2 نفل سے سٹارٹ کریں. فجر کے بعد جب سن رائز کا وقت ہو جائے 10 منٹ ویٹ کریں، 2 نفل. بس یہ آپ نے عادت اپنی ڈالنی. نمبر 9، دن میں کم از کم 70 سے 100 دفعہ استغفار کرنا. شارٹ استغفار کون سا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پھر اسی طرح اللہم اغفر لی، یہ بھی ایک شارٹ استغفار ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک استغفار جو بہت ساری چیزوں کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے نا، وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر آپ اس استغفار کو یاد کر لینا تو یقین کریں یہ واقعی آسمان کی رحمتیں کھولنے والا استغفار ہے. وہ استغفار جو کہ آپ نے کبیرہ گناہوں سے معافی کے لیے ہم مانگتے ہیں نا، اس کو یاد کر لیں اور 70 سے 100 دفعہ اگر یہ پڑھ لیں تو بہت ہی زبردست ہے صبح و شام. ورنہ آپ دیکھیں عادت نہیں ہے اگر، تو پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی. آپ کے پاس استغفر اللہ کا کارڈ ہے؟ ویسے یہ کہ ایاک نستعین میں جو استغفار کی دعائیں نا اس میں بھی دیا ہوا ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے اگر عادت ہے آلریڈی ماشاءاللہ استغفار کی تو آپ یہ ایڈ کر لیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور اگر عادت نہیں ہے استغفار کی تو پھر شارٹ استغفار سے سٹارٹ کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ٹھیک ہے. نمبر 10، کوئی بھی مشکل یا تکلیف آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. ایک دم سے پہلا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ میرا ہاتھ کٹ گیا، میرا کرنے کو جائے کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. برتن ٹوٹ گیا، ہاتھ سے گر گیا، پھسل گیا، خود گر گئے ہیں، کوئی گر گیا ہے، ایسی مس ہیپس ہوتی رہتی ہیں. یس، کوئی بھی مشکل تکلیف ہے پہلا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ اللہ بے شک میں تو آپ کی ہوں اور آپ کے پاس ہی میں نے جانا ہے، اور جو میرے ساتھ اب ہوا ہے یہ بھی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. کوئی بھی مشکل ہے، تکلیف ہے، فوراً سب سے پہلے یہ ذکر کرنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے تو فوراً 2 نفل توبہ کے پڑھ لیں. لوگ شکرانے کے نفل اکثر کہتے رہتے کہ آپ دیکھیں شکرانے کے نفل جو سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن توبہ کے نفل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ غلطی ہو جائے تو فوراً 2 نفل پڑھ کے اپنے رب کے حضور استغفار کر. یعنی آپ دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کب میں نے غلط کیا، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوگی. ابھی ہم لوگوں نے وہ حج کا ہیلپ لائن گروپ بنایا نا، تو اس میں کسی نے سوال پوچھا کہ اگر کوشش کے باوجود حج کے دوران بے صبری ہو جائے مجھ سے، آپ دیکھیں کہ ہم انسان ہیں نا، ہم سے غلطیاں ہوں گی. ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ایرر پروف ہوں یا مسٹیک پروف ہوں. نہ کوئی انسان اور نہ کوئی چیز اس دنیا میں ایسی ہے جو ایرر پروف ہو.
ہم غلطیاں کریں گے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. فوراً اب مثلا مجھ سے کوئی بلنڈر ہو گیا بہت ہی برا، اور آپ دیکھیں جب کوئی بلنڈر کرتے ہیں نا تو پھر خوف پیدا ہوتا ہے دل میں کہ وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، ایسے کیسے ہوگا، ویسے کیسے ہوگا. تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے اس بلنڈر کو فیس کرنے کے لیے ہمیں اسٹرینتھ چاہیے کہ میں اپنی غلطی مان لوں اور میں اس چیز کو ریکٹیفائی اب کرنے کی کوشش کروں. تو کیا کریں؟ فوراً نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور پھر آپ دیکھنا انشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ اس سچویشن کو ہینڈل کریں گے. نمبر 12، جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے غور سے سننا اور خاموش رہنا. اب دیکھیں ماشاءاللہ جو قرآن سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ اتنا زیادہ قرآن سنتے ہیں، اللہ مبارک، کہ بعض دفعہ ان کی یہ ہیبٹ ایسی کہ روٹین بن جاتی، اور پھر بعض دفعہ شیطان ان کو بھلوا دیتا ہے کہ یہ تو غور سے سننے والی باتیں ہیں، اس پہ خاموش بھی رہنا. یعنی تلاوت لگی ہوئی ہوتی ہے اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت لگی ہوئی ہے اور فون پہ میسج سن رہے ہیں، تلاوت لگی ہوئی ہے اور دل دماغ کہیں اور ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں رحمت حاصل ہو تو غور سے سنیں اور خاموش رہیں. بالکل جنات سے سنیے کہ ایک دفعہ سن کے کیسے ان کی زندگیاں بدل گئی تھی. نمبر 13، بات اور معاملہ کرتے ہوئے نرمی اور محبت سے بات کرنا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں میں سختی کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو سختی اور بدتمیزی میں فرق رکھنا ہے. سمجھ گئے؟ بعض اوقات ہم سختی بد اخلاقی کے انداز میں کرتے ہیں، سختی بدتمیزی کے انداز میں کرتے ہیں، یہ نہیں ہم نے کرنا. فرمنس لے کر آئے. جب آپ کو لگے کہ مجھے بچے کو ڈسپلن کرنا ہے تو اس میں نرمی محبت ہو اور ایک فرم طریقے سے کہیں کہ بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ نہیں کرنا. آپ بچے سے پوچھیں بھی، اس کو ایکسپلین کرنے کا موقع بھی دیں. میں نے تو دیکھا ہے بچوں کو مائیں بولنے ہی نہیں دیتی، یعنی ان کو بتاتی موقع ہی نہیں دیتی کہ وہ ایکسپلین کرے کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے نا. آپ اس کی بات تو سنیں، ہو سکتا ہے بہت ہی لاجیکل ہو، غلط قسم کی چیز ہو، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس کو ایک چانس دے رہے ہو، پھر آپ اس کی اصلاح کریں. نرمی اور محبت سے سمجھائیں بچوں کو. یس. تو آپ دیکھیں فرمنس الاؤڈ ہے، اسٹرکٹنس بھی الاؤڈ ہے، لیکن بدتمیزی بد اخلاقی الاؤڈ نہیں ہے. ڈسپلن کرنا ہے تو نرمی اور محبت کے ساتھ. بالکل ہم فرسٹریٹ ہو جاتے فوراً. پھر نمبر 14، اپنے کھانے پینے اور زندگی کے سب امور میں حلال اور طیب کے حصول کی کوشش کرنا. یعنی ہیلدی لائف سٹائل اپنانا، ہیلدی کھانا، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، اس کو پریفرنس دیں انشاءاللہ، اور اس کے لیے کوشش بھی کریں. پھر آپ دیکھیں یہاں حلال طیب میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے خود کھانا بناتے اور اس میں وقت بھی لگتا ہے آپ کا، تو آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے یہ تمہیں ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو اس کا کیا سوچا کریں کہ یہ طیب کے حصول کے لیے میں کر رہی ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ باہر سے کھانا کھاتے ہیں تو ان ہائیجینک ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے پک رہا ہے، کن برتنوں میں، وہ صحیح دھلے بھی ہیں کہ نہیں. تو آپ جب گھر میں بناتے ہیں تو ظاہر ہے آپ دیکھیں ایک یہ ہے کہ آپ نے فون سے آرڈر کیا، آدھے گھنٹے میں کھانا آ گیا. دوسرا یہ کہ آپ کو 1.5 گھنٹہ لگ گیا، پہلے سارے کٹنگ کی، وہ صاف کیا، سارا دھویا اچھے سے، پھر آپ نے اس کو پکایا. تو آپ کا تو ہر سٹیپ طیب ہے. پیاز آپ دھو کے ڈال رہے ہیں، لہسن ادرک دھو کے ڈال رہے ہیں، گوشت آپ دھو کے ڈال رہے ہیں، سبزیاں دھو کے ڈال رہے ہیں. آپ کے خیال میں ریسٹورنٹس والے اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ دھو کے ہر چیز ڈالیں؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کو مشکل لگے کہ چلو باہر سے منگا لیں، تو سوچیں کہ یہ طیب کا حصول بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات، کہ طیبات میں سے کھاؤ. یس. اور کھانا پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیں.
پھر دوسروں کو اچھی باتیں بتانا اور محبت سے دوسرے کی اصلاح کرنا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ گھر والوں کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو اچھے طریقے سے اچھی اچھی باتیں بتائیں، اچھا انداز اپنائیں، اور اگر اصلاح کر رہے ہیں تو وہ بھی اچھا انداز، پیار سے۔ اب دیکھیں کہ سب انبیاء نے جیسے بکریاں چرائی نا، تو اب دیکھیں کہ بکریاں جو ہینڈل کرنا ہے وہ بھی ایک آرٹ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جو شیفرڈز ہوتے ہیں، جو چرواہے ہوتے ہیں، وہ کیسے اپنی بکریوں کو ہینڈل کرتے ہیں، وہ امیزنگ ہے۔ جب کوئی نئی بکری آتی نا تو وہ اس کو سب کے ساتھ نہیں رکھتا، اس کو پہلے تھوڑی دن الگ رکھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو یوز ٹو کرتا ہے، ورنہ تو فوراً لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، کیونکہ بکریاں بھی کافی وائلڈ ہو جاتی ہیں نئے کسی کو دیکھ کے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اچھا انداز اپنائیں، اور پھر اصلاح کے لیے نا دوسرے کو سپیس دیں، گریجولی سٹارٹ کریں، اور پھر ہمیشہ یاد رکھیں۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ میں روز اچھی بات بتا دوں، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، نہیں، یہ سوچیں کہ آپ کی باتیں کیسی ہیں، ایک پتھر پہ پانی کا قطرہ گر رہا ہے۔ اگر ایک پتھر پہ پانی کا قطرہ ہر روز گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نرم ہو ہی جاتا ہے نا، اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی پتھر دل ہو اور آپ کو لگے کہ اس پہ تو بات کا اثر ہی نہیں ہوگا، نہیں نہیں، انشاءاللہ اثر ہو رہا ہے۔ آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، آپ کی ہر بات کا، آپ کے اخلاق کا دوسرا اس امپیکٹ ہو رہا ہے دوسرے پہ، تو پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں۔ اب آپ دیکھیں یہ صدقہ، اب تو ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے کتنی ساری اقسام ہیں۔ مسکرانے کا صدقہ کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کا صدقہ کر سکتے ہیں، پیسوں کا صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی دن میرا صدقے کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کرنا، یہ مسٹ ہے۔ یا تو نماز میں تشہد کی دعاؤں میں شامل کر لیں، مجھے یہ آسان لگتا ہے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس طرح مجھے ہوتا ہے کہ میں نے کسی نماز میں بھی نا پیرنٹس کے لیے دعا کو مس نہیں کیا۔ ہر نماز کے تشہد میں یہ دعا مانگتی ہوں، الحمدللہ، اللہ قبول کرے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز مخصوص کر لیں کہ آپ بھولیں نہیں۔ جی ہاں، سجدے میں بھی مانگے، بالکل، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اپنے گھر والوں کی ہدایت اور دل کی نرمی کی بھی دعا مانگیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو ہدایت دے دی، اب اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ، تو ان کے لیے بھی دعا کریں ہدایت کی، اور ساتھ ان کے دل نرم ہوں، کہ دل نرم ہوں گے تو انشاءاللہ خیر نکلے گی اس میں سے نا۔ پھر ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، نمبر 19۔ اگر تلاوت نہیں کر سکتے سن لیں، عادت نہیں ہے تو پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھ لیں تاکہ ہیبٹ بلٹ ہو جائے۔ اگرچہ صرف پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کا ثواب وہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں something is better than nothing۔ ذرا سورہ کہف تھوڑی لمبی سورت ہے نا، 100 کچھ آیات ہے، تو ایک آپ کو لگتا ہے کہ اتنا میں کیسے پڑھوں گی، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس طرح شروع کر لیں، پہلی 10 اور آخری 10، اور پھر اس کے بعد آپ آہستہ گریجولی بڑھاتے جائیں، اس کو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں دکھ، غم اور دل بوجھل ہو تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ دل بھاری ہو رہا ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، عجیب سی ایگزائٹی سی ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، بس یہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس وقت کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے، دکھ، غم اور بوجھل دل کے میں اندھیرا آ جاتا ہے نا زندگی میں، ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی، ہیلپلیسنس۔ تو آپ سوچیں کہ یونس علیہ السلام بھی ایک اندھیرے میں تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، غم کا اندھیرا،
تو اس ذکر نے ان کو اس اندھیرے سے نکالا تھا. تو جب ہم بھی اپنی زندگی میں ایسی ڈارکنیس محسوس کریں تو یہ ذکر کثرت سے کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی ہاں، ہم ڈوبنے لگتے ہیں. اپنے اندر رحمان کے بندوں جیسی صفات لانے کی کوشش کرنا اور ان جیسی دعائیں مانگنا. عباد الرحمن. اور دو دعائیں آپ دیکھیں عباد الرحمن مانگتے. ایک تو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما. اور دوسری ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آپ نے ابھی سورہ فرقان نہیں پڑھی؟ سورہ فرقان میں یہ دونوں دعائیں آئی ہیں، وہاں سے پڑھیں. شاباش، خود ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزانہ سید الاستغفار پڑھنا اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. ایک تو آپ دیکھیں الحمدللہ آپ صبح اور شام بھی پڑھ رہے ہیں نا. جیسے صبح و شام کی دعاؤں میں وہ جو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. اب یہ ہے کہ جیسے اس کو ویسے بھی ڈیورنگ دا ڈے بھی پڑھیں، کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہوں سے بچانے والا استغفار کا سردار ہے یہ. یس. پھر 23 رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرنا. ویسے تو آپ دیکھیں سورہ زمر، سورہ بنی اسرائیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن اگر ابھی عادت نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ مجھے یہ تو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ سورہ ملک تو سب پڑھ لیں اور بہت سو کو یاد بھی ہے، لیکن الف لام میم سجدہ بھی ایڈ کریں ساتھ. ٹھیک ہے، یہ بھی اب اس کی عادت ڈالیں انشاءاللہ. نمبر 24 اپنے اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام شامل کرنا. یہ نا وہ الف لام میم سجدہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے حامیم سجدہ، یہ سورہ لقمان کے بعد آتی ہے، سورہ احزاب سے پہلے. درود شریف آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے تو اس طرح کیا ہوا ہے کہ صبح فجر کے بعد ایک تسبیح درود شریف اور عصر کے بعد، تو الحمدللہ اس طرح پابندی ہو جاتی. تو آپ بھی ٹائم فکس کر سکتے ہیں کسی نماز کے ساتھ کہ ظہر کے بعد میں نے، جی ہاں، واک کرتے ہوئے یا کوکنگ کرتے ہوئے، کلیننگ کرتے ہوئے. بہرحال درود شریف ایک دفعہ درود شریف پڑھنا اللہ کی 10 رحمتیں لاتا ہے. رائٹ اوے آپ ایک کمفرٹ محسوس کرتے ہیں. اپنی زندگی سے لغویات اور غیر ضروری چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرنا. آپ دیکھیں کہ جیسے ہم بہت ساری مینجمنٹ کی چیزیں دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، تو اس میں نا سب سے پہلے ایک جو ٹپ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے ٹائم ویسٹرز لکھیں. کیونکہ ایک دفعہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں میرا وقت ضائع کر رہی ہیں نا، بے مقصد فضول سی چیزیں، ان کو زندگی سے نکالیں. جی ہاں، ڈی کلٹر چیزوں کو بھی کریں اور جو چیزیں زندگی میں ایسی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ میں اس چیز کو نہیں کبھی بھی کہتی کہ فیس بک پہ نہ جائیں اور انسٹاگرام پہ نہ جائیں اور یوٹیوب پہ نہ جائیں، لیکن آپ دیکھیں ان چیزوں میں اعتدال لائیں. ایک ٹائم دن میں رکھ لیں اور اس میں یہ ساری چیزیں دیکھ لیں کیا دنیا میں ہو رہا ہے، یا جو آپ کی فرینڈ لسٹ میں لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور آپ کس طرح کا کانٹینٹ ان کے لیے پوسٹ کر سکتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے یا ان کو تھوڑا ریمائنڈر دینے کے لیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انسٹاگرام پہ اننیسیسری وقت لگا رہے ہیں، 2-3 گھنٹے لگا رہے ہیں، یوٹیوب پہ آپ بار بار دن میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا ڈرامہ آیا، کون سا یہ ہوا، اب یہ لغویات ہو گئی ہیں. اب آپ کو اس کو نکالنا ہے، پھر آپ ڈیلیٹ کر دیں. آپ کو کچھ عرصہ ڈیلیٹ کریں اور پھر جب آپ کو لگے کہ اب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں پھر دوبارہ انسٹال کر لیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگنا. ایک تو الحمدللہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
لیکن نماز کے علاوہ بھی دعا مانگے. اب دیکھیں ہدایت کیا ہوتی؟ گائیڈنس. کہ یا اللہ مجھے ہر وقت بس آپ نے گائیڈ کرنا. اللہم اہدنی اللہم اہدنی سب سے شارٹ دعا ہے ہدایت کی. ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک الہدا، یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اتنا حصہ. تو اپنے لیے ہدایت کی دعا بے شک اردو میں مانگ لیں، یا اللہ مجھے ہدایت دیں. خود کو قیام اللیل کے لیے تیار کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھنے. اگر تہجد کی عادت نہیں ہے، تراوی کی عادت نہیں ہے، یا روز نفل کی عادت نہیں ہے، عشاء کے بعد 2 نفل پڑھنے شروع کر دیں. اور ایک دفعہ جب عادت بلٹ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ نفل ایڈ کرتے جائیں. اور آپ دل میں نیت کیا رکھیں کہ یا اللہ انشاءاللہ میں نے اب یہ میرا قیام اللیل ہے، مجھے تہجد کی عادت ڈالنی. تہجد کی نماز کے اہتمام کرنا اور رات کے آخری پہر دعائیں مانگنا. اب دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کی نا رات کو آنکھ کھلتی. جی ہاں عشاء کے فوراً بعد ہے نا. ہم میں سے ہر ایک کی رات کو ایک دفعہ ضرور آنکھ کھلتی ہے. تو آپ یہ جیسے مجھے کسی نے کہا کہ مجھے تو بس شرم ہی آتی ہے کہ اب میں تہجد نہیں پڑھ رہی تو میں دعا کیوں مانگوں. نہیں، آپ یہ دعا مانگیں گے یا اللہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق دے. کوئی بات نہیں، آپ کو بہت نیند آ رہی ہے، آپ نہیں اٹھنا چاہ رہے، ایٹ لیسٹ آنکھ کھلے تو دعا تو مانگے نا. اگر ایسے ٹائم آنکھ کھلتی جیسے 4 بجے، 4:30 بجے یا 3:30 اس طرح، یعنی ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، تو جب آنکھ کھلے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں اس وقت. خوب دعائیں مانگیں اپنے لیے. مسواک کا استعمال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور سنت کی نیت سے کرنا. اب دیکھیں میں نے اس کو یہ کیا ہے، آپ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں رمضان پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد. سبحان اللہ، یہ چیز میں نے اتنی کلاسوں میں بتائی، یقین کریں کہ یعنی رمضان پروگرام میں بتائی، قیام اللیل کے سب پروگرام میں بتائی، ویلکم رمضان کے پروگرام میں بتائی، لیکن ابھی بھی یہ سوال آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اب آپ دیکھیں مسواک کا استعمال کریں، اور اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں. اور وہ وقت کون سا ہے؟ کوئی ایک نماز، یعنی عادت ڈالنے کے لیے نا، کہ مثلا اس نماز سے پہلے نا وضو سے پہلے میں مسواک کروں گی. تو انشاءاللہ تعالی نمازوں سے پہلے آپ عادت اپنی ڈالیں. جب بھی مسجد جائیں سب سے پہلے تحیت المسجد کے نفل پڑھیں. الحمدللہ آپ کو عادت بھی آپ دیکھیں کہ جیسے اگر ویسے بھی تو موقع ملتا رہتا ہے نا مسجد جانے کا. ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا کیا میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا. یعنی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھا کریں کیا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا؟ کیا اللہ خوش ہوں گے اس سے؟ مسکرانا، خوشگوار موڈ میں رہنا. موڈ آف ہو تو خود سے سوال کرنا میں کس بات پہ خفا ہوں. آپ کا موڈ آف ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کا موڈ آف ہو نا تو اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ کس بات پہ میں مثلا جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر ایک ٹیسٹ آیا اس پہ. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یوزلی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا جو خلاف طبیعت ہوتی ہے، تو اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ میں کس بات پہ اللہ سے ناراض ہوں. جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر خوش ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں ہمیں، ان ساری نعمتوں کو دیکھیں، خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک لسٹ ہے نا 33، اس میں ہم نے چیزیں لکھی ہیں. الحمدللہ اس لسٹ میں نیکی کے کام شامل کرتے رہنا. ٹھیک ہے. تو اب الحمدللہ آپ سب کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ یہ 33 باتیں اپنے پاس لکھنی ہے اچھے پیارے انداز میں، اور آپ نے ایک لسٹ کی صورت میں اس کو لکھ کے آپ نے ٹیلی گرام میں شیئر کرنا ہے، اور پھر اسی لسٹ کو اپنے گھر میں کہیں لگا لیں جہاں پہ بار بار آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے.
اب آپ دیکھیں آپ کے خیال میں یہ ساری آسان نیکیاں آسان ہے لیکن بہت کمپریہنسو ہے. یس آسان نیکیوں کو عادت بنانا ہماری زندگی کو بامقصد بنائے گا اور وقت بہترین انداز میں گزارے گا انشاءاللہ. یعنی آپ دیکھیں اگر آپ سارے کام کرتے اور نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ اپنے وقت کو بیسٹ طریقے سے یوز کریں گے. الحمدللہ. Okay, my dear students, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت. استغفرک و اتوب